جو کبھی بھی واپس نہیں لوٹتا. ہم اپنے دونوں کانوں کو کھول کر خداوند کی آواز کو سنیں گے، کیونکہ خداوند کی آواز میں قدرت پائی جاتی ہے. اور خداوند جب بھی بولتے ہیں تو قبروں کے منہ کھل جاتے ہیں. خداوند جب بھی بولتے ہیں تو خدا اپنے کلام کی قدرت سے یسوع نام سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میری بہنوں میری بیٹیوں بزرگوں جوانوں، آج ایک بار پھر سے خداوند ہمارے لیے ایک نیا کام کرنے کو ہے. کلام مقدس جسے ہم خوشخبری کا کلام کہتے ہیں، انجیل مقدس جو دنیا میں سب سے بڑی خوشخبری ہے. اگر آج ہم جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اگر ہم اپنے ٹی وی چینلز آن کریں یا اپنا انٹرنیٹ یوز کریں، یوٹیوب کے ذریعہ سے، انٹرنیٹ کے ذریعہ سے، تو جب بھی آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بری خبر سننے کو ملتی ہے کہ آج وہاں پر فلڈ آ گیا، وہاں پر آج زلزلہ آ گیا، آج وہاں پر اس چیز کی کمی ہو گئی، اس چیز کی شارٹیج ہو گئی. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں دنیا داری کی خبروں سے ملتی ہیں. لیکن جب ہم خدا کے کلام کو، جو میرے اور آپ کے لیے تسلی کا سرچشمہ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. پچھلے اتوار کو ہم لوگ حیدرآباد میں تھے اور اس سے بھی اندر تقریباً 2 گھنٹے کی ہم نے ڈرائیو لی اور ہم ایک گاؤں میں پہنچے. تو جب وہاں پر دیکھا تو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور لوگ کچھ روڈ پر بیٹھے ہیں. تو جب ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے ہمیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں بری خبریں سنائی، لیکن میں نے ان سے کہا آج ہم آپ کے لیے ایک خوشی کی خبر لے کر آئے، آج ہم آپ کے لیے ایک تسلی کی خبر کو لے کر آئے ہیں، آج ہم آپ کے لیے شادمانی کو لے کر آئے ہیں، آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر کو لے کر آئے ہیں. آپ نے ہمیں بہت ساری خبریں سنائی ہیں، لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے جو خوشخبری کا کلام ہے، جو ہمیں خوشخبری سے بڑھتا ہے، آج اس کلام کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے اور وہ خوشخبری آپ کے بدنوں میں کام کرے گی. اسی لیے انجیل جلیل کو خوشخبری کا کلام کہا گیا ہے، کیونکہ یہ قوموں، قبیلوں، امتوں کے لیے خوشیوں کو جاری کرتی ہے. حالات، موسم کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ شادمانی کو جاری کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ خوشی کو جاری کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ تسلی کو جاری کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ خوشیوں کو بانٹتا ہے. اور جب وہاں پر انجیل کی منادی کی گئی، خوشخبری کے کلام کو سنایا گیا، یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو بہت سارے لوگوں نے تسلی کو حاصل کیا، بہت سارے چہروں کے اوپر جو اسمائل تھی، جو خوشی تھی، میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاروں طرف سے بری خبریں سننے کو ملتی ہیں، لیکن جب بھی، چاہے ہم کتنے بھی ڈپریشن میں کیوں نہ ہو، کتنی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہو، کتنے بھی دکھ کے اندر کیوں نہ ہو، جب بھی ہم خوشخبری کے کلام کو کھولیں گے تو یہ خوشخبری کا کلام ہمیں تسلی سے بھر دے گا. یہ خوشخبری کا کلام ہمیں قوت سے بھر دے گا. یہ خوشخبری کا کلام ہمیں توانائی سے بھر دے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا. سوائن جن کے پاس خداوند کا زندہ اور زندگی بخش پاک کلام ہے، پالوس رسول کا لکھا گیا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ کو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. کلام اقدس میں کچھ مرقوم ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت
काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूहुल कुद्दस से मुकद्दस बनकर माकूल हो जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और जवानों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहां पर एक बड़ी खुशी की खबर जो है वो रोमन की कलीसिया को देता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें खुदा की खुशखबरी की जो खिदमत है, जो एक काहिन की तरह सरंजाम देनी चाहिए, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर, यानी कि नजराने के तौर पर रूहुल कुद्दस से भर जाएं, रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाएं। आप सब जानते हैं, आप सब खुदा के खदाम हैं और बड़े अच्छे से बाइबल मुकद्दस को जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब वो आसमान पर जाने को थे तो जाने से पहले उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम लोग ठहरे रहना, और जैसे ही तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल जाए उसके बाद पूरी दुनिया में, सामरिया में, गिरदोनवा में जाकर अंजील की मुनादी करना। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, अगर खुदा ने आपको खुशखबरी की खिदमत के लिए चुना है तो फिर हालात कैसे ही क्यों ना हो, मौसम कितना भी सख्त क्यों ना हो, आपने इस खुशखबरी के पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है। ये दुनिया, जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं, आज बेदीनी के बढ़ जाने की वजह से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है और बहुत सारे लोग ईमान से बरगश्ता हो चुके हैं। लेकिन आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हम सब ने मिलकर इस खुशी की खबर को लोगों तक लेकर जाना है। में पिछले में वो इस वक्त दुनियादारी में फंसे हुए हैं, जो इस वक्त बहुत सारी फिक्रों के अंदर हैं, टेंशनों के अंदर हैं, आज हमें खुदा के कलाम को, जो कि पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी का पैगाम है, आज हमें हकीकी मायनों में अंजील मुकद्दस को दूसरे लोगों तक लेकर जाना है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान पर इन दिनों में नजर करें तो इस वक्त 3/4 हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है और इस वक्त लोग बहुत मुश्किल की हालत में हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुश्किल से अगर कोई निकाल सकता है तो वो खुदा का कलाम है। अगर इस परेशानी से कोई आपको आजाद करवा सकता है तो वो ये कलाम की खुशखबरी है। और जब हम इस खुशी की खबर को गैर कौमों के पास लेकर जाएंगे तो कलाम अक़दस में लिखा है कि फिर वो खुदा के रूह से भर जाएंगी। जब आप अंजील के लिए बोझ रखेंगे, जब आप जिंदगियों के लिए बोझ रखेंगे, जब आप कौमों, कबीलों और उम्मतों के लिए बोझ रखेंगे, फिर आप गैर अक़वाम के अंदर जाकर अंजील की मुनादी कर सकते हैं। तब जाकर आप हकीकी मायनों में इस खुशखबरी के पैगाम को, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग बरगश्ता हो गए हैं, जिनकी मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं, आप उनके पास इस खुशी की खबर को लेकर जा सकते हैं और ये खुशखबरी उनको जाकर सुना सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं।
میری بہنوں، میری بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے، وہ ہمارے لیے راستے بناتا ہے، وہ ہمارے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے، وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور اپنے پاک روح کو اس جگہ پر کثرت سے جاری ساری کرتا ہے۔ اس کی پریزنس اس جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، اس کا دبدبا، اس کا روب اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ایمان کے ساتھ، جب آپ حقیقی معنوں میں خدا کے کلام کے لیے، خدا کے کام کے لیے اور خدا کے ویژن کو آگے لے کر چلیں گے، اس کا بوجھ رکھیں گے، تو خدا آپ کے لیے سارے بند دروازوں کو کھولے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ بڑا مہربان خدا ہے، وہ ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ ترس کرتا ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر اس وقت ہمیں جان فشانی کے ساتھ انجیل کو سنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، انجیل کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک لے کر جائیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو بڑا گیت گاتے تھے، بڑا خوش ہو کے گاتے تھے، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ آج جب انجیل سنانے کی باری آئی، جب خدا نے اس قابل کیا، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض رکھ کے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام ہے خدا کے کلام کو ان لوگوں تک لے کر جانا جو اس وقت پریشانی کے عالم ہے، مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، ان کی زندگیوں کے اندر تکلیفیں بری ہوئی ہیں۔ لیکن جب آپ ایمان کے ساتھ اٹھیں گے اور ایمان کے ساتھ اس خوشخبری کے پیغام کو لے کر جائیں گے، اگر خداوند نے آپ کو خدمت دی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس خوشخبری کو پسے ہوئے لوگوں تک لے کر جائیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج جس وقت ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر لوگوں کی کیا کیفیت تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے وہاں پر انجیل کی منادی کی، سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ خدا کے کلام کی قدرت کے بارے میں، انجیل مقدس کی خوشخبری کے بارے میں بتایا۔ ان کی زندگی میں ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ جو اسمائل ان کے چہروں پر تھی، میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ لوگ کس قدر پیس کو محسوس کر رہے تھے کہ کوئی ہے جو ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، کوئی ہے جو ہمارا درد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، گلا کیا جی ابھی تک ہمارے پاس گورنمنٹ نہیں پہنچی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آج خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ لوگوں کے درمیان میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گا۔ اس نے کہا کہ میں آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہوں۔ اس نے کہا مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا، جس طرح میں یشوع کے ساتھ تھا، جس طرح میں ہنوک کے ساتھ تھا، جس طرح میں حبقوق کے ساتھ تھا، میں آج اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انجیل کے پیغام کو گھر گھر لے کر جائیں اور اس خوشخبری کو ہر زبان تک لے کر جائیں، تاکہ ہر ایک زبان جو ہے وہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خوشخبری کو قوموں، قبیلوں اور امتوں میں لے کر جائیں، غیر اقوام میں لے کر جائیں، تاکہ وہ خوشخبری سے بھر جائیں، تاکہ وہ خدا کے پاک روح سے بھر جائیں۔ وہ جو مددگار خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، اور جب وہ مددگار کسی بھی زندگی میں آتا ہے تو کلام میں خدا میں لکھا ہے کہ وہ زندگیاں قوت پاتی ہیں، وہ زندگیاں دلیری پاتی ہیں۔ آج
ان تمام لوگوں کی ایک ہی ہوپ ہے، ایک ہی امید ہے، خدا کا بیٹا یسوع المسیح۔ آج ہمیں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، آج ہمیں ان لوگوں تک اس خوشخبری کو لے کر جانا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس سے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ، اور وہ آج مجھ سے اور آپ سے توقع کرتا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، بلکہ جس طرح میرا اور آپ کا خدا 24 آور ورک کرتا ہے، آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی کنگڈم کو وسعت دینے کے لیے 24 آورز کام کریں۔ اور جب آپ اس کی کنگڈم کو وسعت دیں گے تو وہ آپ کی خدمت کی حدوں کو بڑھائے گا، وہ آپ کے لیے خزانوں کو کھولے گا، اور وہ خزانہ جس میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، وہ اپنے آسمان کو کھولے گا، اور وہ اپنے آسمان کو کھول کر آپ کے لیے آسمان سے آسمانی اور زمین سے زمینی برکات کو جاری کرے گا۔ جب آپ اس کے لیے کام کریں گے، جب آپ کا دھیان اس کی شریعت پر لگ جائے گا، اور جب یہ نبوتی کتاب آپ کے ہونٹوں پر رہے گی، تو پھر وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا، اور پھر وہ آپ کو قوموں، قبیلوں، امتوں میں لے کر جائے گا، اور آپ وہاں جا کر انجیل کی منادی کریں گے۔ آپ اس خوشخبری کے پیغام کو لے کر جائیں گے، اور آپ یہ خوشخبری دنیا میں لے کر جائیں گے، اور جب یہ تھکے ماندوں کے پاس جائے گا، جب یہ پسے والوں کے پاس جائے گا، تو پھر وہ قوت کو حاصل کریں گے، وہ تسلی کو حاصل کریں گے۔ یسوع مسیح نے کہا اے تھکے ماندو، بوجھ سے دبے لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج ہمیں ان تمام لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی پریزنس میں، حضوری میں لے کر آنا ہے، تاکہ وہ زندگیاں یسوع مسیح کی حضوری میں آ کر حقیقی تسلی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خوف کے بت کو توڑ دیں کہ کیا ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم کل کی فکر نہ کرو، بلکہ کل خود تمہاری فکر کرے گا۔ اس نے کہا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھ کو تمہاری فکر ہے۔ آج میری بہنوں، میری بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انجیل کے پیغام کو، خوشی کے پیغام کو، تسلی کے پیغام کو، زندگی کے پیغام کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک لے کر جانا ہے، اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے۔ آپ اپنے وقت کی قربانی دے سکتے ہیں، آپ فائنینشلی طور پر قربانی دے سکتے ہیں، آپ فزیکلی طور پر قربانی دے سکتے ہیں، جس طرح سے بھی خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے آپ خدا کے کام کے لیے قربانی دے سکتے ہیں۔ اور جو قربانی دیتا ہے خدا اسے سر بلند کرتا ہے، خدا قربانی کو پسند کرتا ہے، اور جب آپ خدا کی راہ میں قربانی دیتے ہیں تو پھر خدا آپ کو آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاتا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، انسان کو وقت ایک ہی بار ملتا ہے، موقع بھی ایک ہی بار ملتا ہے، اور زندگی بھی ایک ہی بار ملتی ہے۔ اگر وقت ہاتھ سے چلا جائے تو وقت واپس نہیں آتا، اگر موقع ہاتھ سے نکل جائے تو موقع واپس نہیں آتا، اگر زندگی چلی جائے تو زندگی واپس نہیں آتی۔ آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں، آج خدا نے ہمیں موقع بھی دیا ہے، خدا نے ہمیں وقت بھی دیا ہے، اور خدا نے ہمیں زندگی بھی دی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور چوتھا خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے اور آپ کے پاس ہے۔ آج حقیقی طور پر ہم اس کے ساتھ عہد کریں، اس کے ساتھ چلیں، اور اس خوشخبری کو
قوموں, قبیلوں, امتوں میں لے کر جائیں, تاکہ بہت ساری زندگیاں خداوند کے کلام کے وسیلہ سے حقیقی تسلی کو حاصل کرنے والی. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین.